الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید رسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف نماز والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، 9 جولائی سن 2021 عیسوی ہے اور 28 ذی القعدہ 1442 ہجری ہے۔ آج آپ احباب کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس نبی کو بہت شدید قسم کی رشد، ہدایت، صراط مستقیم کا راستہ سمجھایا اور سلجھایا تھا۔ یہ نبی اس قدر ادراک والا تھا، شعور والا تھا، بچپن ہی میں اپنی والدہ ماجدہ کو کہنے لگے کہ امی جان بتائیں میرا رب کون ہے؟ کہنے لگی میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ امی جان آپ کا بھی کوئی رب ہوگا، وہ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ۔ اچھا جی، اور میرے باپ کا رب کون ہے؟ فرمایا کہ نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کہہ دیا کہ امی جان نمرود کا رب کون ہے؟ فرمایا چپ ہو جا، بس آگے نام نہ لیجیو، وہ سب سے اعلیٰ رب ہے، بڑا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی گھر میں واپس آئے۔ گھر والی کہنے لگی میں پریشان ہوں، میرے بیٹے نے بڑے عجیب و غریب سوال کر دیے ہیں، کیا کروں؟ رب کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میں ہوں، پھر آپ کے بارے میں کہا، پھر نمرود کے بارے میں کہا، اور نمرود سے اوپر پوچھنے لگا اور بھی ہے کوئی رب؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے یہاں تک کہ بہت کچھ آگاہ کیا جو آج ہماری توجہ بھی نہیں، غور نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میری بات نہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
سورہ مریم میں مالکی کائنات نے ذکر کر دیا، فرمایا او لوگوں یہاں تک کہ میری اس کتاب میں، میرے اس کلام میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو۔ وَاذْكُرْ اے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو۔ فی الکتاب ابراہیم، اس کتاب مقدس میں ذکر کرو۔ کیا کروں؟ بڑا عجیب انداز ہے قرآن کا، ہم سمجھتے نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ اکبر، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ فرمایا لوگوں، اللہ عز و جل خود کہنے والا، مالک کی کائنات کہنے والا، فرمایا بڑا سچا میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی بنا کر بھیجا۔ یہاں تک کہ والد گرامی کو بھی سب سے پہلے تبلیغ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ والد گرامی کو کہنے لگے ابا جان، اور یہ بھی بات نہیں کہ صرف یہ بت پرست ہے والد گرامی، بلکہ بت گھر بھی ہے اور بتوں کی تجارت کرتا ہے، بت بناتا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مورتیاں دے دیتا ہے کہ جاؤ بازار میں بیچ کر آؤ۔ بازار میں بیچنے کے لیے جاتے، کہتے ہیں اے خدا پر اے جھوٹے، جس نے خریدنا ہو خرید لے۔ اور جان بوجھ کر، اللہ کا نبی تو بڑا علم والا ہوتا ہے، ان مورتیوں کو داغدار کر دیتے۔ کسی کا ناک اڑا دیا، کسی کا یہاں تک کہ ہونٹ اڑا دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا کان اڑا دیا، کسی کا بازو اڑا دیا۔ جو لوگ لے کر جاتے وہ بھی دوسرے دن واپس کرنے آ جاتے اور کہتے ابراہیم کل تو نے جو خدا دیا تھا وہ لولا ہے، وہ لنگڑا ہے، اس کا ہاتھ نہیں، آنکھیں نہیں، ناک نہیں، چہرہ بگڑا ہوا ہے، ہمیں تبدیل کر کے دے۔ اور اللہ کا نبی بڑا عجیب کام کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس ٹوکرے میں نہیں رکھتے تھے، کتابوں میں آتا ہے رسا گلے میں ڈال کر گھسیٹتے ہوئے آذر کے پاس، والد گرامی کے پاس لے کر آ جاتے، گھسیٹتے ہوئے۔ فرمایا جو خدا ٹوٹا ہوا ہو اسے میں کیسے رکھوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے والد گرامی کو جو تبلیغ کی، واعظ کیا، کوئی اور ذکر کرنے والا نہیں، خود مالک کی کائنات کا قرآن ہے۔ فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ یاد رکھنا یہ سننے والے نہیں، دیکھنے والے نہیں، نفع اور نقصان کے مالک نہیں، یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، ان کو حاجت روا کیوں بنا رکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی حبیب یا اور بھی مولوی ممبر پر بیٹھ کر واقعات سناتے ہیں، واقعات سنانے کا مقصد نہیں، اصل میں اللہ کا قرآن سنانے کا مقصد ہے۔ یہ آیاتیں نہ پڑھوں گا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ لازم ہے توحید، اور توحید ایسی چیز ہے کہ والد گرامی کے سامنے بھی بیان کرنا لازم ہے۔ بیٹا حافظ قرآن ہے، بیٹا اگر عالم ہے، والد ان پڑھ ہے، اس کے سامنے بھی نماز کا ذکر کرے، بتائے کہ نماز یوں ہوا کرتی ہے، یہاں تک کہ قرآن کے بارے میں آگاہ کرے، کر سکتا ہے تبلیغ۔
یہاں تک کہ ابھی بھی ابا جان کو کہہ رہے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس مالک کی کائنات نے علم دیا ہے، ما لم یاتی کا فاتبعنی اہدی کا صراطا سویا، میرے پاس سیدھا راستہ ہے، اللہ پاک نے مجھے علم سے نواز دیا، مالک کی کائنات نے مجھے بہت کچھ عطا کر دیا، یہاں تک کہ ابا جان آپ یہاں تک کہ صراط مستقیم کا سیدھا راستہ جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے اسی پر یہاں تک کہ چلنے والے بن جائیں۔ ابھی بھی قرآن ہے، سورہ مریم چل رہی ہے آگے، فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان مجھے ڈر لگا ہوا ہے آپ کہیں شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، شیطان اپنا آپ کو ساتھی نہ بنا لے۔ یاد رکھنا پتہ یہ چلا کہ نبی کا باپ بھی شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں کو بڑا ستایا شیطان لعین نے، اور کون نہیں جانتا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والا شیطان، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈلوا دینے والا شیطان۔ بات تو بھائیوں کی ہے لیکن بھائی کس کے کہنے پر چلے؟ زکریا علیہ السلام کر اگر چر کر دو ٹکڑے ہو گئے، کون کرانے والا؟ شیطان لعین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر بیت اللہ میں مارا گیا، دکھ دیے گئے، رات اور دن، صبح اور شام ستایا گیا، کیوں؟ کس نے یہ ساری حرکات کی؟ شیطان لعین نے۔ خدا کی قسم آمنہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، عبد المطلب کا پوتا حضرت محمد رسول اللہ سلطان الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے نبوت کے بعد 13 سالہ میری زندگی کو سامنے لے آؤ، عتبہ نے مارا، عتیبہ نے مارا، شیبہ نے مارا، ولید ابن مغیرہ نے مارا، بڑے بڑے کافروں نے مارا، پر میں نے کبھی اف بھی نہ کی۔ بہت مار کھانے کے بعد بھی امام الانبیاء نے کبھی کسی کو، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے، انگلی تک نہیں لگائی۔ ابراہیم علیہ السلام سورہ مریم میں موجود ہے، ابا جان کو کہہ رہی ہے ان الشیطان کان للرحمن عصیا، فرمایا ابا جان رحمان کا بہت بڑا دشمن ہے شیطان، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ بھی اس کے ساتھی نہ بن جائیں، میں ڈرتا ہوں، اپنے آپ کو بچا لو۔ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہیں آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ یاد رکھنا ابراہیم علیہ السلام نے والد گرامی کو تبلیغ کی، وعظ کیا، نصیحت کی، اس کے بدلے اب ابا جان کا جواب سنو، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں درج کر دیا۔ کوئی لوگ یہ کہیں گے لو جی ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا گیا ہوگا، وہ تو اللہ کا نبی ہے، آج ہم اگر باپ کو بات کریں باپ ناراض ہو جائے گا، باپ یوں میرے ساتھ سلوک کرے گا، یہاں تک کہ میرے ساتھ نہ جانے کیا روا، یہاں تک کہ نہ روا سلوک کرے گا۔ اسی بات کو اب قرآن حکیم کہتا ہے، میری بات نہیں، قرآن آ گیا قال اراغب ان انت آلہتی یا ابراہیم،
کیا تم میرے معبودوں سے یہاں تک کہ روح گردانی کر رہا ہے، یہاں تک کہ میرے معبودوں کو نہیں مانتا؟ یاد رکھ میں تیرا کیا حشر کروں گا۔ اس کا بھی قرآن نے فیصلہ سنا دیا، میری بات نہیں، قرآن آ گیا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، دفع ہو جا، یہاں سے چلا جا، ورنہ اتنے سنگریزے ماروں گا، اتنے پتھر ماروں گا، اتنے روڑے ماروں گا، مار مار کے لو لعان کر دوں گا۔ ماروں گا تجھے، اور کس کی وجہ سے؟ پتھروں کی وجہ سے جن کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اور یہاں تک کہ گھر سے نکال دیا، گھر سے نکالا ہے۔ پھر اس کے بعد اب 17واں پارہ بھی چل رہا ہے، اس میں اب الگ ہیں باپ سے۔ باپ نے برادری کی مانی، باپ نے خاندان والوں کی مانی، باپ نے محلے داروں کی مانی، یہاں تک کہ بیٹے کو نکال دیا۔ اور کون؟ ابراہیم علیہ السلام، وہ نبی جس کے یہاں تک کہ قرآن حکیم اس قدر تعریف کرتا ہے، اس قدر یہ فضیلت والا نبی ہے، 13ویں پارے میں اسی نبی کے نام پر سورہ ابراہیم اللہ پاک نے نازل کر دی۔ باپ سے الگ ہو گئے، تبلیغ کا نتیجہ کیا ملا؟ توحید کے بدلے کیا ملا؟ سنگریزے ملے، یہاں تک کہ باپ نے پتھروں کا دعویٰ کر دیا اور گھر سے نکال دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ فرمایا او لوگو، البتہ تاکید، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد دی ہوئی تھی، ہدایت دی تھی، صراط مستقیم کا راستہ سمجھایا اور سلجھایا تھا، اور ہم اس کے حال سے بھی واقف تھے۔ اب ساری قوم کے معاملات شروع ہیں، کوئی اور بیان کرنے والا نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ساری قوم کے سامنے بات کی، او قوم، اور کیا ہوا؟ تم مالک کی کائنات کو چھوڑ کر ان مورتیوں کے پیچھے پڑے ہو، یہاں تک کہ یہ تو تمہیں کوئی نفع اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اس کی پرستش کرتے ہو۔ باپ سے بھی کہا، قوم سے بھی کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہے جن پر تم سب یہاں تک کہ متفق ہو گئے بیٹھے ہوئے ہو اور انہیں سب کچھ مانتے ہو۔ ساری قوم نے جواب دیا۔ آج ہم بھی اگر کسی کو قرآن سنائیں تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ لو جی ہمارے باپ دادا یوں ہی کرتے آئے ہیں، ہم بھی یوں کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ دلیل نہیں۔ اگر کسی کا دادا سائیکل چلاتا تھا، آج لوگ کار پر پھرتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بھی سائیکل چلائے۔ اگر باپ یا دادا شرک میں مبتلا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی شرک میں مبتلا ہوں۔ قرآن حکیم سارا یہاں تک کہ رکوع چل رہا ہے قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ وَأَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
فرمایا تم بھی, تمہاری ساری قوم بھی یہاں تک کہ گمراہ ہو گئے ہو, تم سارے گمراہ ہو, سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یہ کہہ دیا. جب گمراہ کہا, اب قوم کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کیا واقعی تو ہمارے پاس حق لے کر آیا ہے یا یوں ہی ٹھٹھا کر رہا ہے, مذاق کر رہا ہے, ہمارا یوں ہی تمسخر تو نہیں اڑا رہا, واقعی ہمارے پاس حق لے کر آیا. اور اسی بات کو قرآن نے کہا, قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو, یا حق لے کر آئے ہو یا یوں ہی کھیل تماشے کی باتیں. اب اللہ کا نبی ہے, خدا کی قسم اللہ کا نبی وہی توحید والی بات کرتا ہے. فرمایا میری بات نہیں, قرآن کہتا ہے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا اللہ پاک نے قرآن حکیم میں درج کر دیا, قیامت تک کے لوگوں کے لیے آگاہ کر دیا. فرمایا یاد رکھنا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمان و زمینوں کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا, اور میں اسی بات کا گواہ ہوں اور اسی کا قائل ہوں. یہ ساری بات کر دی کہ میں اسی بات کا گواہ ہوں, اسی چیز کا قائل ہوں, یہاں تک کہ جو کچھ اللہ پاک نے, یہاں تک کہ آسمانوں کا مالک بھی ہے, زمین کا بھی ہے, جو کچھ پیدا کیا اللہ نے کیا, اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں پیدا کرنے والا. قوم تو نہیں باز آتی, لیکن اللہ کا نبی توحید بھی نہیں چھوڑتا. یہ بات جو کر دی, اور پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک کہ ایک بڑی سخت بات کی, اس کو بھی قرآن حکیم نے بیان کر دیا. کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تمہارے یہاں تک کہ بتوں سے ایک چال چلوں گا. کتنا بڑا فتویٰ لگا دیا, تمہارے معبودوں کو تیس نیس کر دوں گا. حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب کی کتاب خطبات قاسمی پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بات کی انہوں نے بڑی دل کو لگی. کہنے لگے کہ ہر معاملات میں بھی مثبت رویہ رکھنا اچھا نہیں. ہر معاملات میں اگر کوئی قبر کی پوجا کر رہا ہے منع کرو, اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہتا ہے منع کرو, اگر کوئی اللہ عز و جل کے علاوہ یہاں تک کہ مانتا ہے کہ یہ حاجت روا ہے, یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے, یہ میری مشکل ہر کل کر سکتا ہے, منع کرو کہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ. ہر کسی کی پریشانی مشکل کو حل کرنے والا اللہ ہے. اب آپ کو ذرا دلائل بھی دوں. ہم مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے اللہ ہماری مدد کرے گا, نماز پڑھنے سے اللہ ہماری مدد کرے گا, یہاں تک کہ روزہ رکھنے سے اللہ ہماری مدد کرے گا, درود شریف امام الانبیاء پر پڑھنے سے اللہ پاک رحمت کرے گا, ہماری یہاں تک کہ مدد کرے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ بات نہیں
کہ اللہ پاک صرف مسلمان کی مدد کرتا ہے، حالانکہ جو پیپل کی بڑ کی پوجا کرتے ہیں، جو بت کی پوجا کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ جو گنگا کے پانی کی پوجا کرتے ہیں، اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہو اس چیز سے باز آنا، یہی اصل میں شریعت ہے۔ شریعت اسی چیز کا نام ہے کہ یاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میری اگر بیوی ہے، میرا کوئی کتنا ہی جگری دوست آ جائے، اگر اس کے لیے یہاں تک کہ کھانا بنائے، شربت بنائے، اس کے لیے فروٹ کاٹ کے رکھے، میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، میری عزت کا ساتھ دیا ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے یا اس نے آنکھ لڑائی ہے یا میری بیوی نے آنکھ لڑائی ہے، یا تو مر جاؤں گا یا اسے مار دوں گا، کہوں گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، خاطر تواضع کرنا اور چیز ہے، یہ تیری آبرو، تیری عزت میرا حق ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کھائے میرا، پیے میرا، اولاد میں نے دی، جوانی میں نے دی، جب اطاعت کی باری آئی، جب فرما برداری کی باری آئی، جب غلامی کی باری آئی، یہاں تک کہ کسی اور کے پیچھے بھاگتا ہے۔ سمجھا کرو توحید کو۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، پرواہ نہیں کی۔ پوری قوم ہے، نمرود ہے، نمرود آگے جو رب العالی بنا ہوا ہے، پرواہ نہیں کی۔ کس نے نہیں کی؟ اللہ کے نبی نے، کہ جا جا، تیرے جیسے بڑے نمرود دیکھے ہیں، ہے جو نمرود تو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک کہ کیا دیا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، میں تمہارے معبودوں کے ساتھ علاج کروں گا۔ بت خانے میں چلے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہاں تک کہ بت خانے میں چلے گئے، یہاں تک کہ میرے جد امجد نے سارے کے سارے بتوں کا اتنا تہس نہس کر دیا، کون نہیں جانتا، یہاں تک کہ کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا کان اڑا دیا، کسی کا بازو اڑا دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، یہاں تک کہ سارے کے سارے بتوں کو توڑنے کے بعد ایک بڑا بت جو کھڑا ہوا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کے آ گئے۔ یہ بات یوں ہی نہیں کر رہا، امام الانبیاء کے سامنے اللہ کا قرآن آیا، سورہ انبیاء 17واں پارہ آیا، قرآن بھی گواہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کا قرآن ہے، ریزہ ریزہ کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے مقابلے میں اپنی جان کی پرواہ اللہ کا نبی نہیں کرتا، اللہ عز و جل کی توحید کو زیادہ افضل سمجھتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر اللہ کی توحید کے معاملے میں میں اپنا ایمان بتاؤں، اگر کوئی مجھے کروڑ یا اربوں روپے دے دے، یہاں تک کہ میں کلمہ کبھی دینے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ میرا ایمان ہے جو امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ چکا، جو امام الانبیاء کا لایا ہوا قرآن پڑھ چکا، جو امام الانبیاء کی لائی ہوئی نماز پڑھ چکا، جو امام الانبیاء کا لایا ہوا درود شریف ادا کر چکا، جو امام الانبیاء کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر چکا، خدا کی قسم اگر اسے ساری دنیا دی جائے، کہے گا یہاں تک کہ میں بھاڑ میں جائے ساری دنیا، یہاں تک کہ میں امام الانبیاء کا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، کوئی اور گواہ نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔
روزہ ریزہ کر دیا. او امام الانبیاء فتح مکہ کا موقع ہے, 20واں روزہ ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے. امام الانبیاء نے بھی اب کیا کیا اور کون نہیں جانتا. یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر امام الانبیاء بیت اللہ میں لات نصب کیا ہوا تھا, عزا نصب کیا ہوا تھا, منات نصب کیا ہوا تھا, حبل نصب کیا ہوا تھا, 360 بتوں کو نصب کیا ہوا تھا. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو تہس نہس کیا, ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ادا کی. اب آپ کہو گے کہ وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ نبیوں سے یہی تو سوال کرتے تھے کہ ہمارا خدا نظر آتا ہے, تمہارا خدا اللہ کون ہے جو نظر بھی نہیں آتا؟ ہمارا تو نظر آتا ہے. نبی کہتے ہیں جس کو تم نے ہتھوڑیاں ماری ہو, جس کو تم نے چھولا ہو, جس کو تم نے یہاں تک رگڑائی کی ہو, جس کو چھینیاں ماری ہو, وہ تمہارا حاجت روا ہو سکتا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ساری قوم آئی, نمرود نے کہا کہ پہلے چلو بت خانے میں خداؤں کی پرستش کرنے کے بعد گھر میں جانا. سارے دیکھتے کیا ہے, ہمارے بتوں کا برا حال ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے, کئی مرتبہ سنا وہ برائی کرتا ہے, وہ ان کو اچھا نہیں جانتا, وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے. لو جی فلانی دکان پہ آیا ہوا تھا, میرے سامنے کہتا تھا میں اسے تہس نہس کر دوں گا, ان خداؤں کا بیڑا غرق کر دوں گا. فلانے نے گواہی دی, فلانے نے بھی دی. یہاں تک کہ ساری قوم کہنے لگی, نمرود کہنے لگا قالوا فاتوا به علی اعین الناس, لوگوں کے سامنے لے کر آؤ, لعلہم یشہدون, شاید یہ گواہی دے دے, شاید یہ بتا دے کہ انہوں نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام آ گئے لوگوں کے سامنے. اب بھی قرآن بیان کرتا ہے قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم علیہ السلام سچ بتا, کیا ہمارے حاجت رواؤں کے ساتھ, کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا آؤ آؤ, بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے, یہاں تک کہ یہ حرکت اس نے کی ہوگی, کوئی اور کرنے والا نہیں. اس نے حرکت کی ہوگی, کوئی اور نہیں ہے. بھئی اس نے کیسے کی ہوگی حرکت؟ یہ کوئی بولنا جانتے ہیں, یہ کوئی ہلنا جانتے ہیں, یہ تو حرکت کرنے پر قادر نہیں, یہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں اللہ کا قرآن کرتا ہے, کوئی اور نہیں کرتا. کہنے لگے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. اور اپنے دل میں غور کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے بڑا وہ بے انصاف ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. ثم نکیسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر بھی اللہ کا قرآن آگے بھی بولتا ہے, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے تو نہیں ہیں, یہ کوئی بولنا جانتے ہیں؟ جب اتنی بات انہوں نے کر دی, یہ خود ہلنے پر قادر نہیں, بولنے والے نہیں, سننے والے نہیں,
اب اللہ کا نبی تقریر کر رہا ہے، خدا کی قسم یہ آیاتوں پر قربان ہو جاؤ، بڑی قیمتی آیاتیں ہیں، سورہ انبیاء کی کیوں نہ ہو، سورہ مریم کی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی بڑی آیاتیں، یعنی کہ میں تو یہ کہتا ہوں قرآن کی ہر ایک آیات قیمتی ہے۔ اللہ کا نبی ہے، تبلیغ کر رہا ہے، کہنے لگا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو تم یہاں تک کہ تم نے اللہ عز و جل کو چھوڑ کر، مالک کی کائنات کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو نہ سنیں نہ دیکھیں، نہ ذرا برابر تمہارے نفع اور نقصان میں کام آ سکے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے واضح کہہ دیا وہی بات، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، اور ابھی بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ فرمایا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ابھی بھی اللہ کا قرآن سنا دیا، فرمایا لوگو تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی کیا تمہیں عقل بھی نہیں؟ اللہ کے علاوہ اور مالک کوئی نہیں۔ اتنی بڑی تبلیغ کے بعد اب نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ وہی شیطانی حرکات کرنے پر آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا اب تیاری ہے؟ آگ جلائی گئی، پنگوڑا تیار کیا گیا، اتنی آگ جلائی گئی، سارا کا سارا خاندان، محلہ بھی، یہاں تک کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی ساری اکٹھی ہو گئی، ساروں نے آگ کا انتظام کیا، اللہ کے نبی کو جلانے کا فیصلہ ہے۔ نمرود کی ساری اسمبلی آ گئی۔ قرآن حکیم کہتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی امداد کرو۔ یہی وہ نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے نبی کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور ڈال دیا، قرآن گواہ ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، پھر بھی اللہ کا نبی پرواہ نہیں کر رہا۔ کیسے کرے؟ توحید کے معاملے میں اگر کوئی یہ ذہن رکھتا ہے نا کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی غلط عقیدہ آپ کا، آپ کی سوچ غلط ہے، ورنہ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا ایک ایک دن میں میرے 70 نبیوں کے لوگوں نے گلے کاٹ کر رکھ دیے؟ قرآن گواہ ہے، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے اللہ کے نبیوں کو ایک ایک دن میں 70 نبیوں کے گلے اڑا دیے گئے۔ کون نہیں جانتا یحییٰ علیہ السلام کا سر اڑا دیا گیا اور تشت میں لا کر قوم نے سامنے رکھ دیا۔ زکریا علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ یہ بات بھی میں باور کرنا چاہتا تھا کہ یہ یاد رکھنا، ابراہیم علیہ السلام کو اگر آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سوچ نہیں تھی کہ میں بچ جاؤں گا یا کیا ہوگا، نہیں،
توحید کے لیے نبی تو ڈٹ جاتا ہے، نبی تو شہادت چاہتا ہے۔ امام الانبیاء بھی دعا کیا کرتے تھے، الہی اگر تیری راہ میں 100 مرتبہ شہید کر دیا جائے، 100 مرتبہ یہاں تک کہ زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی۔ آقا بھی دعا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے، جبریل امین علیہ السلام آئے، فرمایا پر ماروں، ساری آگ کو بھاگ کو اڑا کر لے جاؤں؟ فرمایا بیچ میں سے ہٹ جا۔ پوچھا ہے نا خدا ہے یا خدا نے بھیجا؟ فرمایا نہیں، اپنی طرف سے۔ میکائیل علیہ السلام آئے، بارش پر مامور ہوں، بارش برسات ہوں، فرمایا نہیں، بیچ میں سے ہٹ جا۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، فرمایا پھونک ماروں ساری آگ کو اڑا دوں؟ فرمایا نہیں۔ حضرت اسرائیل بھی آئے، فرمایا کہ میں تو ہر چیز کو موت دینے والا ہوں، اس آگ کو موت دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے ایک بڑا کرلا آیا، اس نے پھونک ماری آگ بڑھ جائے۔ اور کتابوں میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چڑیا کی وفاداری پیش کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چڑیا آئی، چڑیا کی حرکت دیکھو، یہاں تک کہ چڑیا نے آ کر چونچ میں کتنا پانی لے کر آئی، آگ پر ڈالنے کے لیے آئی، وفاداری کا ثبوت دے دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، گھبرانا، میں بھی تیری یہاں تک کہ ماننے والی ہوں۔ اب بتاؤ چڑیا کے پانی سے کیا اثر پڑے گا؟ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کیا اللہ نے بہت کچھ ہے، قرآن گواہ ہے، قیامت آ سکتی ہے، یہ آیات زندہ اور تبندہ رہیں گے۔ ساری آگ جل گئی۔ قوم نے کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سلامت ہے۔ یہاں پر وہ معاملہ ہوا، حضرت سارہ مسلمان بن گئی۔ یہ وہ جگہ ہے، کتابوں میں آتا ہے یہ مسلمان ہو گئی، یہ ایمان لے کر آئی، بیوی بن گئی۔ ساری قوم نے کیا دیکھا کہ آگ ساری ختم ہو گئی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، قرآن حکیم کہتا ہے سلامتی والی بن گئی آگ، کچھ نہ کیا۔ آگ کے بھی 3 درجے ہیں، آج ہی پڑھ رہا تھا، یا آگ گرم، یا بہت ٹھنڈی، یا درمیانی۔ یعنی کہ یہاں تک کہ نہ اتنی ٹھنڈی بنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے، نہ گرم رہی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دے۔ یہاں تک کہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں تک کہ جب بندہ اللہ کا بن جائے اور توحید کا خالص بن جائے تو اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی ایک واقعہ ایسا گزرا ہے۔ کس کے ساتھ؟ امام حسین کے بیٹے کے ساتھ، امام زین العابدین کے ساتھ واقعہ گزرا ہے۔ جاؤ مدرسوں سے جا کر پوچھو کہ حضرت امام زین العابدین کے ساتھ کیا بنی۔ رات کا ٹائم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا دیے، سردیوں کی رات ہی۔ کتابوں میں آتا ہے پکی بات، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، فرقہ مسلمین سب یہ مانتے ہیں واقعے کو، مشہور واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آگ سے اللہ پاک نے بچایا ہے کس کو؟ حضرت امام حسین کے بیٹے کو۔ رات اور دن میں 5 فرضوں کے علاوہ 1000 رکعت روزانہ نوافل پڑھتا تھا۔ سردیوں کی رات تھی، انگیٹھی میں جو کولے سلگ رہے تھے، اللہ پاک نے ٹھنڈی ہوا چلائی، رضائی جل گئی، چارپائی جل گئی، دروازہ جل گیا، دیواریں جل رہی ہیں، سارا گھر جل رہا ہے۔ لوگوں کو یقین ہو چلا کہ امام حسین کا بیٹا جل گیا ہوگا، سڑ گیا ہوگا، کہاں باقی بچا ہوگا، یہاں تک کہ اتنی آگ ہے۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ جب دروازہ توڑا، اطمینان سے کھڑے ہو کر مصلی پر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ کون؟ امام حسین کا بیٹا، حضرت علی مرتضیٰ کا پوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء، محبوب کبریا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے
اطمینان سے نماز نوافل کی ختم کی. فرمایا امام زین العابدین کیا ہوا؟ فرمایا میں اللہ کی نماز میں مشغول تھا. فرمایا رضائی جل گئی، چارپائی جل گئی، دروازہ جل گیا، دیواریں جل گئی، سارا گھر جل چکا ہے کہ آگ کو تپش نہیں آئی. فرمایا ٹھیک ہے میں تپش کی فکر میں تھا، میں آگ کی فکر میں تھا. اور کون سی آگ کی فکر میں تھے؟ فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ اور برباد کر دینے والا عذاب. فرمایا یہ وہ آگ ہے جو مٹی بجھا دے، جو ریت بجھا دے، جو پانی بجھا دے، جو تم جیسے لوگ بجھا دے. میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جو عمل کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بجھا سکتی. اب جو میں بات کر رہا ہوں قرآن حکیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا مالک کی کائنات نے. یہاں تک فرمایا میں ہر چیز پر قادر ہوں، میرے لیے کام مشکل نہیں. آخری بات قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور ہم نے حکم دے دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر موجب سلامتی بن جا. ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا پر ہم نے انہی کو نقصان پہنچانے والا بنا دیا. انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں قربانی کے بارے میں آگاہ کروں گا. عید منگل یا بدھ، یہ جمعہ جو اب آئے گا چھوڑ کر اس سے اگلا جمعہ منگل یا بدھ، جمعرات تو نہیں ہو سکتے. یا منگل کو ہوگی عید یا بدھ کو ہوگی، تو انشاءاللہ عید پر بھی بیان ہو جائے گا. اور اگلے جمعے آخر میں مسائل زیادہ بتاؤں گا قربانی کے. جانور جن احکام نے پہلے سے بھی خریدنا ہو خرید لو. ہاں قربانی کا جانور چوری ہو جائے تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ اگر استطاعت ہے تو اور لے لو، اگر نہیں تو پھر لازم نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخری بات بڑی ٹاپ کی یاد آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھا لی تھی، آپ نے ابھی قربانی نہیں کی، صحابہ کرام نے کر لی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے پہلے قربانی کرے اس کی قربانی نہیں ہوتی. کیسے وہ صحابہ تھے؟ میرے یہ ملا حبیب بھی ہو گئے آقا ہی میں آدھے رانے ٹھیک ہے. یہ میرے جلے سرکار نے آکھے نا کیا نہیں تھئی خدا دی قسم غلامن سرکار دے کتاب پہچان دے سارے نے دوبارہ کی تھی. سارے آنکھوں چل سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.